ہمیں تو معلوم بھی نہیں رشتہ داروں کے حقوق ہے کیا کیا۔ اب ذرا دل کے کانوں سے ان حقوق کو سن لیجئے۔ پہلا ہو حق، ان سے محبت اور الفت کا تعلق رکھے۔ دوسری بات، لین دین میں رعایت کرے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی رشتہ دار کو کوئی چیز خریدنی بیچنی ہو تو کہتے ہیں اسی سے کما لو۔ تیسری بات، وقتاً فوقتاً ان کو ہدیہ بھیجے، کوئی پھل بھیج دیا، کوئی کھانا گھر میں اچھا پکا وہ بھیج دیا، کوئی ضرورت کی چیز بھیج دی، اس طریقے سے ان کے ساتھ خیال رکھے۔ چوتھی بات، اگر وہ ہدیہ بھیجیں تو بخوشی قبول کرے۔ پانچویں بات، رشتہ داروں کے بیوی بچوں کے عزت اور ناموس کی حفاظت کرے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب پردے کی رعایت گھروں میں ہو۔ چھٹی بات، اگر رشتہ دار محتاج ہوں تو ان کی خبر گیری کرے، بے روزگار ہوں تو ان کی مدد کرے، ان سے حسن سلوک کرے مگر احسان نہ جتلائے، ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو۔ اگر رشتہ دار قرض مانگیں، اس کے بعد گنجائش ہو تو ضرور دے۔ جب رشتہ دار ملنے آئیں تو محبت سے ان کا استقبال کرے۔ ایسا نہیں کہ امیر آدمی ملنے آیا اس کا استقبال ہو رہا ہے، کوئی غریب ملنے آیا تو پیغام بھی بھیج دیتے ہیں، کوئی گھر ہے ہی کوئی نہیں۔ 12واں حق، دلوں پہ شاید پتھر نہیں، کیٹو یا کوہ ہمالیہ ہی رکھنا پڑے گا، رکھ بھی لیجئے اور سن بھی لیجئے۔ رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے۔ اگر اس حق کو ہم نے پورا کر دیا تو نہ میاں بیوی میں جھگڑے، نہ بھائی بھائی میں جھگڑے، نہ اور خاندانوں میں جھگڑے ہوں۔ رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش نہ کرے، یہ حق ہے ان کا۔ اہل قرابت جو رشتہ دار ہیں ان کو رسوا کرنے والوں کا ساتھ نہ دے۔ 14واں حق، یہ بھی بڑا مشکل ہے لیکن سن لیجئے، رشتہ داروں سے بغض بھی نہ رکھے اور حسد بھی نہ رکھے۔ 15واں، ان کی عزت کو اپنی عزت اور ان کی ذلت کو اپنی عزت، ان کی عزت کو اپنی عزت اور ان کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھے۔ جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی ان کے لیے پسند کرے، ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ اگر کسی وجہ سے رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہ رکھے، 3 دن سے پہلے ہی بات چیت کو خود جوڑ لے، نبھا لے۔ 3 دن سے زیادہ کی رنجش اور قطع کلامی جائز نہیں۔ رشتہ دار اگر بری عادت میں ہو یا ان کی اولادیں تو ان کے لیے دعا کرے، نرمی سے محبت سے انہیں سمجھائے۔ وہ لڑیں تو ہم قریب ہوں، وہ محروم کریں تو ہم عطا کریں، وہ تکلیف دیں تو ہم صبر کریں۔ جھگڑا اگر ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل بھی کریں اور جلدی بھی کریں۔ اور آخری بات، اپنا نقصان اگر ہوتا ہو تو کوئی بات نہیں، ان کا نقصان نہ ہونے دے۔ یہ حقوق ہیں جو شریعت نے رشتہ داروں کے رکھے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، لیکن اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو یا رشتہ داریاں توڑ دینے والا ہو، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جنت جانا تو بڑی دور کی بات، 500 سال سے باہر خوشبو آ رہی ہے، یہ قطع رحمی کرنے والا یہ بھول جائے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے۔ قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے اللہ والے جو تھے، خراسان کے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ خراسان کے ایک علاقے کے بزرگ تھے، وہ حرم مکی میں آ کے رہ گئے۔ جب آئے تو دل دے بیٹھے، پھر واپس ہی نہیں گئے۔ برسوں یہاں رہے، سارا دن طواف، ساری رات تہجد عبادت کرتے۔ اتنا لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوا، لوگوں کے اندر ان کی عزت عظمت اتنی بیٹھ گئی کہ اہل مکہ ان کا خوب اکرام کرتے، خیال رکھتے اور ان کی عزت کرتے، ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے اور اپنی امانتیں وہ رکھواتے، وقت کے اوپر واپس لے لیتے۔ اللہ کی شان، ان کا ہو گیا انتقال۔ مکہ مکرمہ میں ہی نماز جنازہ ہوئی اور ایک شخص سفر پہ گیا ہوا تھا کہ واپس آیا تو پتہ لگا اوہو یہ خراسانی شیخ کا انتقال ہو گیا۔ اس کو بڑا غم ہوا۔ اس نے نا اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ میں خواب میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آخری دیدار نہیں کر سکا اور میں یہ نہیں کر سکا، تو میں بھی خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی فرمائش تھی، دعا کرتا رہا، اللہ نے دعا پوری کر دی، دیکھا تو جہنم میں جل رہے ہیں۔ اب یہ حیران کہ آپ تکلیف میں، عذاب میں مبتلا ہیں، کیوں؟ آپ تو بہترین معاملات کے بالکل صاف، عبادات کے اندر ہم سب سے زیادہ، یا آپ جہنم کی آگ میں کیوں آئے؟
آپ کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ یہ بات بہرحال خواب کی ہے، حدیث تو نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے بہرحال کام آئے گی۔ انہوں نے خواب کے اندر فرمایا کہ میری ایک بہن خراساں میں تھی اور میری اس سے قطع رحمی تھی، رشتہ داریاں میں نے توڑی ہوئی تھیں، تو زندگی بھر مجھے واپس جا کے اسے معافی مانگنے کا موقع نہ ملا، نہ وہ یہاں میرے پاس آئی مکے میں، اور مجھے موت آ گئی۔ اس قطع رحمی کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے، میری عبادات کو تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ تو رشتہ داریاں جوڑنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت سنی، حدیث کے اندر آتا ہے ہر شب جمعہ کو انسان کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن قطع رحمی کرنے والے کے لیے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے اعمال اوپر ہی نہیں جاتے۔ مصلی پہ بیٹھ کے ساری رات عبادت، پیدل چلہ لگانا، سال لگانا، یہ سب آسان ہے ہمارے لیے، لیکن کسی ایسے رشتہ دار کو جو ہم سے ناراض ہے یا ہم اس سے ناراض ہیں، اس کو منانا ہمارے لیے مشکل۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ بیٹا 5 طرح کے لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ نمبر 1، فاسق سے، یعنی گناہ گار جنہیں گناہوں کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا جب باپ اپنے بیٹوں کو ایسی نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ گناہ گاروں سے دوستی مت کرنا، بخیل کنجوس سے دوستی مت کرنا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرتا ہو۔ تیسرا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ چوتھا، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔ اور 5واں، جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہو اس سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ رشتہ داری توڑنے والے پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، شب قدر میں اللہ رب العزت گناہ گاروں کی جہاں بے حساب مغفرت فرماتے ہیں، یہ قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی، تو بالآخر پھر کب ہوگی؟ سوچے بندہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور دعا مانگنے کا وقت تھا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بھئی اگر ہم نے کوئی ایسا ہے جس نے قطع رحمی کی ہوئی ہے، رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، وہ اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ ہم نے دعا مانگنی ہے۔ اگر مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہیں، ہماری دعا اوپر نہیں جائے گی۔ ایک نوجوان اٹھا، کہیں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھئی بتاؤ کدھر گئے تھے؟ انہوں نے کہا میری خالہ ناراض تھی، میں نے قطع رحمی کی ہوئی تھی، رشتہ داریاں توڑی ہوئی تھی، ابھی میں ان کے پاس گیا، ان سے معافی مانگ کے آ گیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اب ہم سب مل کے جب دعا مانگیں گے ہماری دعائیں اوپر جائیں گی اور قبول ہوں گی۔ گویا مجلس کے اندر ایک آدمی ایسا ہو کہ جو رشتہ داریاں توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے باقی لوگوں کی قبولیت دعا کے اندر بھی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں بھئی کسی رشتہ دار کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، سب کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی قیامت کے دن معاف کر دے۔ تو عدلے کا بدلہ ہے، ہم لوگوں کو جلد سے جلد معاف کریں۔ آج کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ بیوی سے غلطی ہو جائے، خاوند سے معافی مانگے یا ساس سے معافی مانگے، کسی سے معافی مانگے، نہیں میں نے تو اب ناک رگڑوانی ہے، میں نے تو اب ذلیل کر کے رکھنا ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، میں نے تو وہ کرنا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن کی سختیاں اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف کرے۔ تو ہم معاف کرنے میں پہل بھی کریں اور جلدی بھی کریں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات اور بھی فرمائی، بہت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے آئے، کوئی شخص ہے، کسی نے اس کے ساتھ برا کیا، اب دوسرا بندہ اس سے معافی مانگنے کے لیے آئے، اسے کہے جی آپ مجھے معاف کر دیں، اور یہ معاف نہ کرے، جس سے معافی مانگی جا رہی ہے یہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ اگر یہ معافی مانگنے والے کو معاف نہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ نہ آئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔